کیا آپ نے کبھی سوچا قرآن کی سب سے پہلی سورت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہ کیسے نازل ہوئی؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب زمین پر پہلی بار الحمدللہ رب العالمین کی آواز گونجی؟ آج ہم وقت کا پہیہ پیچھے گھمائیں اور چلیں گے اس دور میں جب مکہ کی راتیں خاموش تھیں لیکن آسمان پر ایک عظیم فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ میں بت پرستی عام تھی۔ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ تجارت کرتے تھے، شاعری کرتے تھے، قبیلوں کی عزت پر لٹتے تھے، لیکن ایک سچا انسان تھا جو اس سب سے بے چین تھا۔ وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، امانت اور عدل کے لیے مشہور تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک سوال تھا، یہ سب کیوں ہے؟ انسان کا مقصد کیا ہے؟ اسی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے، تنہائی اختیار کرتے اور غور و فکر کرتے۔ پھر وہ رات آئی جب جبرائیل علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر آئے۔ اقرا یہ سورۃ الق کی ابتدائی آیات تھی۔ آپ گھبرا گئے، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ آپ گھر آئے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر کچھ عرصہ وحی رک گئی۔ اس واقعے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ یہ وقت آزمائش کا تھا۔ آپ بے چین تھے، کیا اللہ ناراض ہو گیا؟ کیا میں اس ذمہ داری کے قابل نہیں؟ اسی دوران ایک دن آسمان سے خاص آواز آئی، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اس بار جو کلمات نازل ہوئے وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ ایک مکمل دعا تھی، یہ مکمل نظام زندگی تھا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تھی سورۃ فاتحہ۔ اسے ام القرآن کہا گیا کیونکہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے شکر گزاری زندگی کی بنیاد ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان ہے، یہ امید دیتا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ انصاف کا مالک ہے، کوئی ظلم ضائع نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید کا اعلان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہدایت۔ یہ وہ صورت ہے جو ہر نماز میں لازمی ہے، دعا بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، امید بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ سوچئے، ہر نماز میں آپ براہ راست اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ صرف تلاوت نہیں، یہ ایک معاہدہ ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور ہم مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اگر ہم واقعی اس سورت کو سمجھ کر پڑھیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگلی بار جب آپ نماز کھڑے ہوں اور کہیں الحمدللہ رب العالمین تو یاد رکھیں یہ وہی کلمات ہیں جو 1400 سال پہلے آسمان سے نازل ہوئے اور آج بھی آپ کے دل کو روشن کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ صرف قرآن کی پہلی سورت نہیں بلکہ یہ آسمان کا ایک خاص تحفہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا؟ آج ہم جانیں گے وہ حیران کن واقعہ جس نے سورۃ الفاتحہ کی عظمت کو اور بھی واضح کر دیا۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک عجیب آواز آئی،
فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر ایک اور فرشتہ نازل ہوا جس نے خوشخبری دی، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ سوچیں، ایک سورت جس کے لیے آسمان کا خاص دروازہ کھولا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ سورت صرف تلاوت نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ سوچیں، ہر نماز میں آپ کی بات کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، مکہ میں ظلم عام تھا، طاقتور کمزور کو دبا رہا تھا، لیکن سورۃ الفاتحہ نے اعلان کیا اللہ ہی رب ہے، وہی حقیقی حاکم ہے، وہی انصاف کا مالک ہے۔ یہ سورت صرف عبادت نہیں، یہ ایک انقلاب کی بنیاد تھی۔ یہ انسان کو بتوں سے نکال کر راہ راست اللہ سے جوڑتی ہے۔ اگر آج ہم غور کریں، ہم بھی راستے مانگتے ہیں، کیریئر کا راستہ، رشتوں کا راستہ، زندگی کا راستہ، لیکن اصل دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اگر یہ ہدایت مل جائے تو باقی سب مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم واقعی سمجھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں یا صرف عادت کے طور پر؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر رکعت میں اللہ سے سیدھا رابطہ قائم کر رہے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ صرف قرآن کا آغاز نہیں، یہ ایمان کا آغاز ہے، یہ بندگی کا اعلان ہے، یہ ہدایت کی درخواست ہے، یہ امید کا پیغام ہے۔ اگلی بار جب آپ بھی نماز میں کھڑے ہوں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں بلکہ ان کو محسوس بھی کریں۔ آپ آسمان کے اس دروازے سے جڑ رہے ہیں جو ایک دن کھولا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ صرف ہدایت ہی نہیں دیتی بلکہ شفا بھی دیتی ہے؟ کیا واقعی صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آج ہم ایک سچا واقعہ سنیں گے جو آپ کے ایمان کو ہلا دے گا۔ یہ واقعہ ہے صحابہ اکرام کے ایک سفر کا۔ چند صحابہ ایک قبیلے کے پاس پہنچے، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بعد اسی قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا اور وہ تڑپنے لگا، ہر علاج ناکام ہو گیا۔ تب قبیلے والوں کو یاد آیا یہ مسافر شاید مدد کر سکیں گے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے سردار کے پاس بیٹھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی۔ الحمدللہ رب العالمین انہوں نے دم کیا، پھر دوبارہ پڑھا، پھر دوبارہ، اور پھر اچانک وہ شخص ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ قبیلہ حیران رہ گیا۔ یہ واقعہ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ شفا ہے؟ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ سورۃ الفاتحہ روح کی شفا ہے، دل کی شفا ہے، یقین کی شفا ہے۔ جب انسان سچے دل سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ اپنی کمزوری تسلیم کرتا ہے اور اللہ کی طاقت مانگتا ہے، اور جہاں سچا یقین ہو وہاں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور آج ہم کس چیز سے بیمار ہیں؟ ذہنی دباؤ سے، بے چینی سے، حسد سے اور خوف سے۔ ہم دعائیں لیتے ہیں لیکن دل کی بے چینی باقی رہتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سمجھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھی؟ کیا ہم نے یقین کے ساتھ ہدایت اور مدد مانگی؟ نہیں نا۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں سکھاتی ہے پہلے شکر کرو، پھر اللہ کی صفات کو یاد کرو، پھر اپنی بندگی کا اقرار کرو، پھر اللہ سے مدد مانگو۔ یہ دعا کا مکمل طریقہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ زندگی کا سہارا ہے۔ جب بھی دل گھبرائے، جب بھی راستہ سمجھ نہ آئے،
جب بھی بیماری یا مشکلات آئیں خاموشی سے بیٹھ کر پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، اور یقین رکھیں، کامل یقین رکھیں، جو صورت آسمان کے خاص دروازے سے نازل ہوئی وہ آج بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔